بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے لوگ بہت برا اور شرابی انسان سمجھتے رہے، اور جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ اس کے جنازے پر تھوک رہے تھے، لیکن جب سچائی لوگوں کے سامنے آئی تو لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے اور پچھتانے لگے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور سبق آموز ہے، لہٰذا اسے پورا ضرور دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے سوشل میڈیا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ملک عراق میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ اپنی عوام سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگر اس کے لوگوں کو کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو اسے دلی طور پر اس بات کی خبر ہو جاتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ تہجد کی نماز کے وقت اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں اپنے دل میں بے چینی کیوں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا، وضو کیا اور نماز تہجد ادا کی، لیکن گھٹن کم نہ ہوئی۔ محسوس ہوا کہ مجھے ابھی محل سے نکل جانا چاہیے۔ وجہ پتہ نہیں چل رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا، آج میں نے گلیوں میں گھوم کر دیکھ لیا، مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، مگر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں تو سو رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کوئی ہے جو مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لوگ اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو سپاہی کہنے لگا، چلیے پھر سے چلتے ہیں۔ تو سلطان نے کہا، نہیں، فجر کی اذان ہو جائے اس کے بعد چلیں گے۔ سپاہی نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ فجر کی اذان ہوئی، انہوں نے نماز ادا کی، پھر بیس بدل کر عراق کی گلیوں میں نکل پڑے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دل اتنا کیوں گھبرا رہا ہے۔ جب شہر کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی انگور کی بیل ہے، اس کے نیچے ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ قریب گیا اور سپاہی سے کہا کہ دیکھو یہ بے ہوش ہے یا مر چکا ہے۔ سپاہی نے قریب جا کر دیکھا تو وہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ سپاہی بولا، سلطان یہ مر چکا ہے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ اگر ہم وقت سے پہلے پہنچ جاتے تو شاید بچ سکتا تھا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ انگور کی بیل کے نیچے ایک آدمی مردہ حالت میں پڑا ہے۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد جتنے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، جنہوں نے نماز پڑھی تھی یا نہیں نماز پڑھی تھی، وہ سب لوگ وہاں سے گزر رہے تھے اور مردے پر آوازیں کستے جا رہے تھے، لیکن وہ لوگ بادشاہ کو نہیں پہچان سکے کیونکہ بادشاہ نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ اس کو جانتے ہیں، یہ اس طرح مردہ پڑا ہے، اسے کوئی اٹھاتا نہیں بلکہ لوگ آوازیں کس رہے ہیں۔ وہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ادھر آؤ۔ لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہونے لگے، لیکن وہ سلطان کو پہچان نہ سکے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا بات ہے، ہمیں آپ نے کیوں بلایا؟ اس درخت کے نیچے یہ جو آدمی مردہ پڑا ہے، یقیناً اس کی موت کی خبر تم سب کو ہوگی، لیکن تم نے اسے اٹھایا کیوں نہیں؟ کون ہے یہ شخص اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ تم لوگ اس کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا تمہاری انسانیت مر چکی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، لگتا ہے آپ اس شہر میں نئے ہیں، یہ بہت ہی برا شخص، گناہ گار، شرابی اور زانی انسان ہے۔ سلطان نے کہا، کیا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے نہیں ہے؟ کیا تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اس بات کا درس نہیں دیا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ یہاں پر یہ مردہ پڑا ہے، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے یا اس کے گھر والوں کی اس کی خبر دے۔ چلو اسے اٹھاؤ اور بتاؤ اس کا گھر کہاں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے سلطان کے لہجے سے متاثر ہو کر اسے اٹھا لیا اور لوگ میت کو لے کر اس کے گھر تک پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اس کی بیوی باہر آئی۔ اپنے شوہر کی لاش کو دیکھ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ بلا وجہ رو رہی ہے۔ ارے کسی بدبخت کے لیے رونے سے بہتر ہے کہ اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، بہت بری حالت میں دنیا سے گیا ہے۔ سوچو، انگور کی بیل کے نیچے موت آئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے، اب اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی سانپ بچھو آئے۔
یہ بہت بڑا بدکار انسان تھا، ہم اس کے نماز جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، ہم اس کو یہاں تک لے آئے ہیں، اب آپ جانیں اور اس کی بیوی جانیں۔ یہ کہہ کر وہ سب لوگ واپس چلے گئے، مگر سلطان کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ اس کی بیوی اتنا تڑپ کر کیوں رو رہی ہے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان نے کہا کہ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ایک انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے، کیا وجہ ہے، کیا تم بتا سکتی ہو؟ عورت کہتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک یہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اب تو سلطان کو اور حیرت ہوئی، اور سلطان نے کہا ابھی لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں میں نے بھی سنی ہیں اور تم نے بھی سنی ہیں۔ لوگ اسے کتنا برا بھلا کہہ رہے تھے، یہ شرابی تھا، زانی تھا، عورتوں کے پاس جاتا تھا، ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کرتا تھا، اور یہ شراب بھی پیتا تھا اور شراب بیچتا بھی تھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تم نے دیکھا کہ لوگ تھوکتے ہوئے گئے ہیں اس کی لاش پر؟ بیوی نے کہا مجھے لوگوں سے یہی توقع تھی، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتا، اور اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا کہ میرا اور اللہ کا کیا معاملہ ہے۔ جب میری موت ہو جائے اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں تو ایک خاص شخص میرے پاس بھیجا جائے گا، اور وہی میرے لیے بخشش کی دعا کرے گا، وہ نماز جنازہ پڑھائے گا، اور وہی شہر کے بڑے بڑے علماء کرام کو یہاں پر بلائے گا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز شراب خانے جاتا ضرور تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب پیتا بھی ہے، شراب پلاتا بھی ہے، لیکن وہ شراب خانے اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب خرید لے اور گھر لا کر اسے پھینک دیتا۔ لوگ تو یہی دیکھتے کہ شراب خانے جاتا ہے اور شراب کو گھر بھی لاتا ہے، لیکن گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے لوگوں کو نہیں پتہ تھا، وہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ مجھے اور میرے شوہر کو پتہ تھا۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا، میں شراب خانے گیا ہوں اور اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہے اپنے ان پیسوں سے شراب خرید کر میں نے یہاں پر دفن کر دی ہے۔ کم سے کم جتنی شراب یہاں پر دفن ہوئی ہے اتنے لوگ شراب کو نہیں پی سکیں گے۔ اس گناہ کو کم کرنے میں کچھ تو کردار ادا کر رہا ہوں، لیکن وہ بدکار عورتوں کے پاس جاتا تھا۔ کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا؟ عورت نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ زانی نہیں تھا، بلکہ زنا کو پسند بھی نہیں کرتا تھا، وہ اسے حرام مانتا تھا۔ وہ ہر ایک بری عورت کے پاس جاتا جو اپنے جسم کا سودا کرتی، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے ہیں، رات میں وہ لوگ اس عورت کے پاس جایا کرتے تھے۔ میرا شوہر اس عورت کو پیسے دیتا، اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا تھا، اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس نے اپنے پیسے ان عورتوں کو دے کر غلط کام چھوڑنے پر مجبور کیا، اور ان سے کہتا کہ اے عورتوں میں تمہیں پیسے دیتا ہوں جس کے لیے تم اپنے آپ کو بیچ رہی ہو، تم یہ کام نہ کرو، تم مجھ سے پیسے لے لو اور اپنا دروازہ بند کر لو تاکہ تمہارے پاس کوئی نہ آ سکے۔ میرے شوہر کو اس بدکار عورت کے پاس لوگوں نے آتے جاتے ضرور دیکھا تھا، مگر لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ اندر چلا گیا اور زنا کر رہا ہوگا، مگر میرا شوہر اس کو بہن بنا کر یہ کہتا ہے میری بہن تیرے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، یہ بھائی ہر رات تجھے پیسے دیتا رہے گا، بس تو اپنے دروازے کو کسی غیر محرم کے لیے، کسی اجنبی شخص کے لیے مت کھولنا۔ ان عورتوں کو پیسے مل جاتے تھے اور وہ اس رات زنا نہیں کرتی تھیں۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا کہ الحمدللہ آج اس عورت کو اور نوجوان مسلمانوں کو گناہ سے میں نے روک لیا ہے۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اسے ہمیشہ کہتی تھی کہ یاد رکھیں جس دن آپ کا انتقال ہوگا لوگ نہ آپ کو غسل دیں گے، نہ نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نہ کوئی دفنائے گا۔ تو وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا گھبراؤ مت، تم خود دیکھنا، میرا جنازہ بہت بڑے بڑے علماء کرام اور وقت کے سلطان پڑھائیں گے۔ یہ سن کر سلطان رو پڑا اور کہنے لگا سچ کہا تمہارے شوہر نے، میں وہی سلطان ہوں۔ میرے دل میں آج گھٹن ہوئی، تہجد کے وقت مجھے بیدار کیا گیا، میرے دل کو تڑپا دیا گیا، تم سچ کہتی ہو، کل ہم اسے غسل دیں گے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور تدفین بھی کریں گے۔ تم نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اس کی موت انگور کی بیل کے نیچے ہونے کی آخر کیا وجہ ہے؟ عورت کہنے لگی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے اس انسان نے اس انگور سے بننے والی شراب یعنی حرام چیزوں کو ختم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے انگوروں کے سائے میں دنیا سے اٹھا لیا۔
یہ سن کر سلطان کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی۔ زندگی میں لوگ جس کو برا بھلا کہتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو اتنا خوبصورت بنا دیا۔ خصوصی طور پر شہر کے سب سے معزز لوگوں کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بلایا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سلطان کے دل میں یہ بات پیدا کی گئی کہ وہ بھی تہجد کے وقت، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، وہی لوگ جو اسے کوستے ہوئے جا رہے تھے پلٹ کر واپس آئے اور نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے اسے برائیوں میں ملوث دیکھنے والے آج شرمندہ تھے۔ ہم تو اسے زندگی بھر برا بھلا کہتے رہے۔ جب اس کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو بادشاہ وقت، تمام اولیاء کرام، علماء کرام، جتنے بھی خاص لوگ تھے، سب نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر سلطان اپنے محل میں واپس آ چکا تھا۔ جب وہ سونے لگا تو سوتے ہوئے اسے ایک ایسا خواب آیا کہ ایک خوبصورت باغ ہے، وہاں پر بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہی بندہ خوبصورت لباس پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ سلطان آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سلطان وقت، آپ اگر نیک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں کبھی نہ بتاتا۔ آپ ہی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے لا کر ان پر ظاہر کر دیا۔ پھر تمہارے آگے اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جو کہ حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا وہ سچ میں حرام کام ہے یا حرام کام سے لوگوں کو بچا رہا ہے، یہ کہہ کر اللہ کا وہ بندہ غائب ہو گیا۔ ناظرین کرام، کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہوتا ہے۔ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا، ایک بندہ بظاہر تو لوگوں کے سامنے بہت بڑا بدکار گناہ گار تھا، مگر اس کا گناہوں میں ملوث ہونا حقیقت میں اللہ کے بندے اور بندیوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے تھا، ان کی آخرت کو سنوارنے اور بہتر بنانے کے لیے تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی، سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔